دنیا میں جو مذہب ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں؟ 3. یعنی اسلام کے اگینسٹ جو ہیں، ایک تو ہیں یہودی، اور ایک ہیں عیسائی، اور ایک ہیں اہل کتاب کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو اسلام ایک ہی کیٹیگری میں رکھتا ہے. یہود و نصارہ الگ ٹائپ کے ہیں، اور یہود اور نصارہ کے علاوہ جو ہیں وہ الگ ٹائپ کے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان میں اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ یہودی اور باقی مشرکین ہیں، اور اسلام دشمنی میں سب سے کم جو ہیں وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں. باقی مشرکین جو یہود و نصارہ میں سے نہیں ہیں وہ اسلام دشمنی میں آگے اس لیے ہیں کہ ان کے مذہب میں اور اسلام میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں، ہزاروں بتوں کو مانتے ہیں. اسلام دعوت دیتا ہے ایک خدا کی. پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر کو نہیں مانتے. یہود و نصارہ جو ہیں یہ اسلام کے قریب ہیں، اس لیے کہ یہ پیغمبروں کے سلسلوں کو، آسمانی کتابوں کو، حلال و حرام کے کانسیپٹ کو بھی مانتے ہیں. یہ جنت جہنم کا بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارا ہے. ان کی کتابوں میں بھی جہنم کے بارے میں وہی کچھ لکھا ہے جو ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہے. جنت کے بارے میں وہی کچھ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. جتنے تاریخی واقعات قرآن بیان کرتا ہے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم نوح کے، اور فرعون کے، یوسف علیہ السلام کے، یہ سارے واقعات ان کی کتابوں میں بھی ہیں. اور وہ نام بھی آپ کو ملیں گے. آپ نے انگریزوں میں دیکھا ہوگا ڈیوڈ، جوزف اور جیکب. یعقوب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ جیکب. اور سولمن اور اس طرح کے نام جو ہے نا، کنگ سولمن. لیکن ہندوؤں میں آپ کو، سکھوں میں آپ کو ایسے نام نہیں ملیں گے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہود اور عیسائی اسلام کے سب سے قریب ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا ان میں یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں مشرکین کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے یہودیوں کی جیلسی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کو نوازا بہت تھا. کل جو ہم نے سورت پڑھی تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس نے تمہارے اندر پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں زمین میں بادشاہ بنایا. ملوک، بادشاہ بھی تمہیں میں ہوا کرتے تھے. وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین. تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں کسی اور کو نہیں دیا. علم بھی ان کے پاس، دین کا علم بھی، دنیا کا علم بھی. لیکن انہوں نے، ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا. یہ کہنے لگے کہ قوم پرستی پیدا ہو گئی. یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں جو اللہ نے اتنا نوازا ہے ہماری قومیت کی بیس پہ، حالانکہ اللہ نے نوازا تھا عمل کی بیس پہ. عمل چھوٹ گیا. اب یہ دعوے کہ ہم چونکہ یہود ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہم تو اللہ کے معاذ اللہ بیٹوں کی طرح ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے دعوے تمہارے خود ساختہ ہیں. تم نے پیغمبروں کا انکار کیا، پیغمبروں کو قتل کیا، خاص طور پر عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا. پھر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. تو یہ اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ تمہارے ساتھ اب وہی معاملہ کرے گا جو پہلے کیا کرتا تھا. تو ان کو جیلسی ہوئی کہ ایک امی پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، وہ قوم جو جاہل قوم تھی، عرب تو جاہل لوگ تھے، ان کو ہم اپنا باپ کیسے بنا لیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ہم اپنا امام کیسے بنا لیں؟ کل تک تو وہ ہم سے پوچھا کرتے تھے. اس حسد کی آگ میں بھڑکنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ پہل کی ہے. تبھی آج دیکھیں نا کہ فلسطین پر قبضے کا دعویٰ اور حقدار عیسائی اپنے آپ کو نہیں کہتے، حالانکہ عیسائیوں کی بھی حکومتیں رہی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، یہ پوری تاریخ بیت المقدس کی وابستہ ہے عیسائیوں کے ساتھ. لیکن کوشش میں کون لگا ہوا ہے؟ یہودی. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری وہی خلافت جو پہلے تھی دنیا میں،
اور بیت المقدس کے ذریعے ہم یہ مرکز تھا پوری دنیا کا، تو یہ بیت اللہ کیوں مرکز بن گیا، مکہ مکرمہ کیوں مرکز بن گیا، ساری دنیا وہاں کیوں جاتی ہے، یہاں کیوں نہیں آتی؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جیلسی، حسد حسد حسد، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے بڑھ گئے.